صارفین جیبیں ڈھیلی کر لیں، نیپرا نے بجلی کے بنیادی ٹیرف میں اضافے کی حکومتی درخواست منظور کر لی، 3 روپے سے 7.5 روپے فی یونٹ تک اضافہ ہوگا۔ نیپرا نے فیصلہ نوٹیفیکیشن کے لیے وفاقی حکومت کو بھجوا دیا۔ لائف لائن صارفین قیمتوں میں اضافے سے مستثنی، ماہانہ 200 یونٹ تک پروٹیکٹڈ صارفین کے لیے بھی قیمت میں اضافہ نہیں ہوگا۔ نئے قیمتوں کا اطلاق 1 جولائی سے ہوگا۔ معاشی مشکلات میں گھرے پاکستان کے لیے اچھی خبر، چین نے 2 ارب 10 کروڑ ڈالر قرض 2 سال کے لیے مؤخر کرنے کی منظوری دے دی۔ دوست ملک کے ایگزم بینک نے باضابطہ طور پر پاکستان کو خط لکھ کر آگاہ کر دیا، اضافی سود بھی ادا نہیں کرنا پڑے گا۔ تمام 31 قرض معاہدوں کی مدت میں 30 جون 2025 تک توسیع۔ چینج کمپنیز کو ملک میں نقد ڈالر لانے کی اجازت، اسٹیٹ بینک نے ڈالر کی دستیابی کے فروغ کے لیے اہم سرکولر جاری کر دیا۔ ایکسچینج کمپنیز ڈالر کارگو سروس کے ذریعے نقد ڈالر امپورٹ کر سکیں گی۔ نئے اقدام سے انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر کا فرق کم ہوگا۔ ای کیپ کے جنرل سیکریٹری ظفر پراشا پرامید، فیصلہ خوش آئین قرار دے دیا۔ نگراں حکومت کو بااختیار بنانے کی تیاری، الیکشن ایکٹ 2017 میں ترمیم کا بل آج پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں پیش کیا جائے گا۔ ترمیم کی منظوری سے نگراں حکومت عالمی اداروں اور حکومتوں سے معاہدے کر سکے گی، نجکاری و شراکت داری اور مالی لین دین کے اختیارات بھی حاصل ہوں گے۔ ملکی معاشی مفادات کے تحفظ کے لیے مخصوص حالات میں نگراں حکومت اپنی مقررہ حدود سے نکل کر فیصلہ کر سکے گی۔ مسودے کی کاپی ڈان نیوز نے حاصل کر لی۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کا انتخابی اصلاحات بل کا مسودہ نہ ملنے پر احتجاج، کئی ارکان اسپیکر ڈائز کے سامنے جمع ہو گئے۔ راجہ پرویز اشرف کی ارکان کو کاپیاں فراہم کرنے کی ہدایت، قوانین کی منظوری بدھ تک مؤخر۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے الیکشن ایکٹ دل کے قریب قرار دے دیا۔ وفاقی کابینہ کا ملتوی ہونے والا اجلاس آج صبح 8:30 بجے طلب، الیکشن ایکٹ میں ترامیم کا مسودہ پیش کیے جانے سمیت اہم سیاسی فیصلوں کا امکان۔ قومی بھنگ پالیسی اور سپورٹس پالیسی بھی ایجنڈے میں شامل۔ انتخابات 10 سال بھی نہ ہوں تو کوئی بات نہیں، قائد حزب اختلاف راجہ ریاض نے ملک اور عوام کے مسائل کا حل زیادہ ضروری قرار دے دیا۔ نگراں وزیر اعظم کے لیے ساکھدار کے نام کی مخالفت، معیشت دان کو نگراں وزیر اعظم بنانے کی تجویز دے دی۔ خواجہ آصف کے پی ٹی آئی خواتین پارلیمنٹیرینز کو سابق وزیر اعظم کی باقیات قرار دینے پر پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں شور شرابہ، تحریک انصاف کی خواتین ارکان کا احتجاج، اسپیکر نے متنازع جملے کارروائی سے حذف کرا دیے۔ جن لوگوں کا دامن داغدار ہے وہ لیکچر نہ دیں، پی ٹی آئی والے اس کا دفاع کر رہے ہیں جو عدالتوں سے چھپ رہا ہے، وزیر دفاع کا اظہار خیال۔ اتنا کافی ہے کہ ڈیفالٹ قیامت تک ایک کالا دھبا ہوتا جو میرے ماتھے پر اور میری قبر میں بھی کتبہ لگتا ہوتا کہ اس کے زمانے میں ڈیفالٹ ہوا۔ سیاست قربان کر دی، ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیا۔ خدا نہ خواستہ ملک دیوالیہ ہو جاتا تو قیامت تک ماتھے پر کالا دھبا ہوتا۔ وزیر اعظم نے بھی پی ٹی آئی چیئرمین کو نشانے پر لے لیا۔ آئی ایم ایف سے معاہدہ توڑنے کا تانا، اتحادی حکومت کو ایسی مشکلات کا سامنا رہا جو کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ شہباز شریف کا ڈی خان میں تقریب سے خطاب، ترقی کے لیے کشکول توڑنا اور شاہی اخراجات کا خاتمہ ناگزیر قرار دے دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا آج دورہ کراچی متوقع، فنکشنل لیگ کے سربراہ پیر پگارا سے ملاقات کریں گے۔ سندھ میں اپوزیشن لیڈر کی تبدیلی کی کوششیں، گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس نے MQM پاکستان کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ MQM اپوزیشن لیڈر کے لیے نئی درخواست دے گی۔ پیپلز پارٹی نے سندھ کو اپنی جاگیر بنا لیا، جو شہر سب کو پناہ دیتا ہے اس کی حفاظت سب کی ذمہ داری ہے۔ مصطفیٰ کمال کی GDA رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ الیکشن کمیشن میں پیش ہو کر گرفتاری سے بچ گئے، الیکشن کمیشن نے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری معطل کر دیے۔ توشہ خانہ فوجداری کارروائی کیس میں سابق وزیر اعظم کی 3 درخواستوں پر نوٹسز جاری، سائفر معاملے پر طلبی کا نوٹس چیلنج کرنے، مقدمات کی تفصیلات فراہم کرنے اور گرفتاری سے روکنے کی 2 درخواستوں پر فریقین سے جواب طلب۔ توشہ خانہ کیس کی سماعت آج ہوگی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی سائفر اور آڈیو لیک تحقیقات کے لیے FIA میں پیشی، 2 گھنٹے تک جوائنٹ انکوائری ٹیم کے مختلف سوالات کے جوابات دیے۔ سابق وزیر اعظم سے سابق پرنسپل سیکریٹری اعظم خان کے بیان اور سائفر کی گمشدگی سے متعلق بھی پوچھ گچھ۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی نے ضمانت کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ کا ضمانت معطلی کا حکم کالعدم قرار دینے کی استدعا۔ خیبر کی تحصیل جمرود میں خودکش حملہ، ایڈیشنل SHO عدنان آفریدی شہید ہو گئے۔ جام حق پولیس افسر مشکوک افراد کی اطلاع ملنے پر پہنچے تھے۔ دھماکے سے 9 تعمیر شدہ مسجد شہید، حملہ آور کا ایک ساتھی گرفتار، حملہ آور کو ہدف تک نہیں پہنچنے دیا گیا۔ CCPO اشفاق انور کی تصدیق۔ ملک بھر میں 7 محرم الحرام کی مجالس، علماء کرام اور ذاکرین نے شہدائے کربلا کی قربانیوں پر روشنی ڈالی۔ عزاداروں کی بڑی تعداد مجالس میں شریک ہوئی۔
لاہور میں نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کی رات گئے ٹکسالی گیٹ آمد، محرم الحرام کی مناسبت سے جلوسوں کے سیکیورٹی انتظامات اور روٹ کا معائنہ، سیکیورٹی اہلکاروں اور عزاداروں سے بھی ملاقات۔ ملک بھر میں بارشوں نے تباہی مچا دی، مانسہرہ میں خستہ حال مکان کی چھت گرنے سے 3 بچے جاں بحق، بولان میں سیلابی ریلے سے درجنوں دیہات زیر آب، قومی شاہراہ 3 روز سے بند، گاڑیوں کی طویل قطاریں لگ گئیں، ہب ندی میں کراس وے سیلابی ریلے میں بہہ گیا۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش، سرجانی، ناگنج اورنگی، سخی حسن، نارتھ کراچی، گلستان جوہر سمیت کئی علاقوں میں بادل برسے۔ نارتھ ناظم آباد میں بچہ نالے میں گر گیا، علاقہ مکینوں نے اپنی مدد آپ کے تحت لاش نکالی۔ بہاول نگر میں دریائے ستلج میں ہیڈ سلیمانکی کے مقام پر سیلاب سے عارضی حفاظتی بند ٹوٹ گئے، پانی قریبی آبادیوں میں داخل، سیلاب میں پھنسے افراد کو بچا لیا گیا۔ اکاڑا میں بھی سیلابی ریلا دیہاتوں میں داخل، متاثرین کے لیے ریلیف کیمپ قائم کر دیا گیا۔ لیا میں دریائے سندھ کے پانی سے کئی دیہات زیر آب۔ بھارت سے آئی انجو نے دیر بالا کے نصر اللہ سے نکاح کر لیا۔ ڈسٹرکٹ کورٹ دیر میں نکاح سے پہلے انجو کا قبول اسلام، نام بدل کر فاطمہ رکھ لیا۔ نصر اللہ سے سوشل میڈیا پر دوستی کے بعد بھارتی لڑکی دیر بالا پہنچی تھی۔ کارونجھر کے تاریخی پہاڑ فروخت نہیں کیے جائیں گے، اس سے حکومت نے ٹینڈر منسوخ کر دیا۔ وزیر اطلاعات سندھ کی آئندہ عام انتخابات میں بلاول کے وزیر اعظم بننے کی بھی پیش گوئی۔ افغانستان میں خواتین کے تمام بیوٹی پارلرز بند کر دیے گئے، 12,000 بیوٹی پارلرز کی بندش سے 60,000 خواتین بے روزگار ہو گئیں۔ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان دوسرے ٹیسٹ کا دوسرا روز بارش سے متاثر، قومی ٹیم نے پہلی اننگز میں 2 وکٹوں پر 178 رنز بنا کر 12 رنز کی برتری حاصل کر لی۔ عبداللہ شفیق 87 اور بابر اعظم 88 رنز کے ساتھ ناٹ آؤٹ۔ آج تیسرے روز پاکستانی بلے باز اننگ آگے بڑھائیں گے۔